پھر یہ کہ دجال کے خلاف جہاد ہوگا، اور ظاہر مسلمان اس کا سولوشن نکالنے کی کوشش تو کریں گے، اس کو لے کر تو نہیں بیٹھیں گے۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ یعنی کس طرح سے ان کی انٹری ہوگی یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ ان کی سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی، یعنی جتنا دور تک حضرت عیسیٰ دیکھ سکیں گے وہاں تک ان کی سانس کا اثر پہنچے گا۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لد کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لد کے مقام پر آج کل اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ساری پلاننگز ہو رہی ہیں۔ جو کچھ بھی ان فیوچر ہونے والا ہے وہ نقشہ آپ کو ابھی ہی نظر آ رہا ہے۔ اسرائیل قائم ہو چکا ہے اور وہاں پر پوری تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور جو درخت ان کو بچائے گا نا وہ درخت کثرت سے وہاں اگایا بھی جا رہا ہے۔ جس مقام سے دجال کو بھاگنا ہے وہاں پر ایئرپورٹ بھی بن چکا ہے، اور دنیا کا سب سے زیادہ ٹیکنالوجی سے بھرپور ایئرپورٹ، ٹھیک ہے۔ نو ڈاؤٹ اس کی حیثیت ایک نقطے کی طرح ہے پورے نقشے پر۔ اسرائیل کی جو حیثیت ہے وہ پورے نقشے پر ایک نقطے کی طرح ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا پر اسی کا ہی پاور ہے۔ کس طریقے سے دنیا کی اکانومی پر اس کا کنٹرول ہے، تو ایک سینیریو تو بنے گا نا۔ ساری چیزیں ہوں گی تب جا کر، ایسا تو نہیں ہے کہ دجال آئے گا پھر ایئرپورٹ بنائے گا، دجال آئے گا پھر کوئی ایسی اسٹیٹ بنائے گا جہاں اس کو سپورٹ کیا جائے گا۔ یہ تو سب پہلے سے ہوگا نا۔ حدیث تو بہت ساری ہیں اور دجال کا ٹاپک تو بہت ڈیٹیل میں ہے، میں کچھ آپ کے سامنے رکھتی جا رہی ہوں۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ پھر جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھل کر مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب تو نیزوں کا زمانہ نہیں ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی خاص نیزہ جو حضرت عیسیٰ کے پاس ہوگا جس سے وہ اس کو نشانہ بنائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نیزے کو لوگوں کو دکھائیں گے بھی کہ دیکھو یہ دجال کا خون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جو آسمانوں پر اٹھا لیا نا، اس وقت کے لوگوں کو بھی ایک طرح سے توحید کا سبق پڑھایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ دنیا میں واپس لائے جائیں گے تو ایک ٹاسک ہے جو ان کے ذمہ ہے، دجال کو قتل کرنا۔ اس کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ پھر یہ کہ دجال کے خلاف جو جہاد ہوگا، ایک یہودی بھی اس میں نہیں بچے گا، سارے جوئش مار دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، جس میں مسلمان یہودیوں کا قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان، اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ غرقد کا جو درخت ہے ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف عام پایا جاتا ہے۔ یہودی اسے اپنا قومی درخت کہتے ہیں، بہت زیادہ اس کو اگاتے ہیں، اور صرف یہی درخت یہودیوں کو سپورٹ کرے گا، ورنہ ہر درخت، ہر پتھر،
اپنے پیچھے یہودی کی خبر کس کو دے دے گا؟ مسلمانوں کو دے دے گا کہ مارو، آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، ایک ایک جویش ختم کر دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے وہاں اکٹھے ہوں گے، دنیا میں جتنے بھی جویش ہیں وہ سب اس اسٹیٹ میں اکٹھے ہوں گے۔ پھر یہ کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائے گا، ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ یہ والا جو لشکر ہوگا وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔